23 ہے۔ پیچھے ہم نے یہ سنا تھا خیبر، جنگ خیبر کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی فتح ہوئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پیٹ بھر کر کھانا تب کھایا جب جنگ خیبر ہو گئی۔ بہت بڑی فتوحات، بڑا مال غنیمت، بڑی کھجوریں، بڑی فصلیں، بڑے اونٹ، بہت بڑا وہاں سے مال اور بہت بڑا خزانہ، ہیرے جواہرات، زیورات یہ مسلمانوں کو ملے۔ خیبر سے شمال کی جانب یہ 2 دن کی مسافت پر ایک باغ تھا فدق، کہ آپ جاؤ اور خبر لے کے آؤ فدق والوں کی۔ خیبر میں جو ہوا تھا 10,000 بندہ تھا خیبر میں، اور سارے وہ لوگ تھے جو بہترین فوجی تھے، بہترین جن کی ٹریننگ ہوئی تھی، اور ایک ایک بندہ کئی لوگوں سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ 10,000 بندہ تھا، اور مسلمان کتنے تھے؟ بمشکل 1400۔ تو 1400 نے 10,000 کو ناکوں چنے چبا دیے۔ یہ کہتے ہیں نا جن کا ککھ نہیں بچا، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ایک بندہ تقریباً کوئی 8-9 بندوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ایک بندہ۔ یہ خبر دور دور تک پھیل گئی، فدق والوں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں پہنچے تو بغیر جنگ کے ہی وہ علاقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس لیے یہ جو فدق ہے یہ سرکار کی زمین ٹھہری۔ اس میں سرکار اپنے ذاتی استعمالات، اپنی ازواج کے، اپنے خاندان کے، تو یہ سرکار نکالتے، اور پھر بقیہ ساری رقم غریب مسلمانوں پہ، مسلمانوں کی ضرورت کے اوپر استعمال ہوتی۔ اور اسی طرح بعد میں بھی ہوتا رہا۔ یہ جو باغ ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں بھی اسی طریقے سے چلتا رہا، حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طریقے سے چلتا رہا، بعد میں بھی یہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ لیکن یہ باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب جنگ نہیں نہ ہوتی تھی تو پھر مال غنیمت نہیں بنتا تھا، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ تو جو چیزیں پہلے بھی آپ نے وہ دروس میں سنا، پہلے بھی جو چیزیں سرکار کے زیر اثر ہوتی تھیں، سرکار کی ملکیت میں ہوتی تھیں، اسے سرکار کو اپنا محال نہیں بناتے تھے، یا اپنے رشتہ داروں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سارا ہی لے لو، اپنے اپنے محال تعمیر کرو، جس طرح اب ہوتا ہے کہ فلاں بادشاہ ہے، اس نے جو اتنی رقم اپنے لیے لگا لی، اتنی اپنے رشتہ داروں کو دے دی، حالانکہ اصولی اور قانونی طور پہ یہ سارا حق اور سارا مال نبی پاک کا ذاتی تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی سرکار ضرورت والا اپنی ازواج کو دیتے، اپنے خاندان کو دیتے، باقی سارا مسلمانوں کے اوپر ہی خرچ ہوتا۔ تو یہ سوچ جب مسلمان کو آ جائے نا جی، ایک بندے کو اللہ نے بڑا کاروبار دے دیا، بڑا بزنس مین بنا دیا، وہ لاکھوں کمانے لگ گیا، اس کا یہ مطلب نہیں، ہماری ترجیحات الگ ہو گئی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے گھر بنانے کی سوچتے ہیں، اپنی زمینیں بنانے کی سوچتے ہیں، ہماری اب توجہات ہٹ گئی ہیں۔ جتنا لوگوں کے پاس اب پیسہ ہے، پیچھے دیکھیں اور اب دیکھیں، اب جتنا پیسہ ہے، اگر اس پیسے کو پراپر دین کے اعتبار سے جو ہے وہ استعمال کریں تو غریب کو بچے ہی نہ، ملک کے قرضے اتر جائیں، یہ ضرورت ہی نہ پڑے کہ حکومت آ کے جو ہے وہ روڈ سیٹ کروائے۔ ایک ایک بندہ جو ہے اگر درمیانہ مکان ہو، جس طرح رہنے کے اصول ہیں اس طرح بندہ رہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ کتنے کتنے جو فلاحی کام ہیں، رفاہی کام ہیں، وہ صرف ایک ہی بندہ کروا سکتا ہے۔ ہم نے دولت کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں نے اپنی ذات کے اوپر استعمال کرنی ہے،
میں نے صرف اپنے خاندان سے بھی یہ نہیں کہ وہ دور چلا جائے رشتہ داروں میں، صرف اپنے بیٹے بس، اور بیٹوں میں بھی صرف بیٹے، بیٹیاں بھی کوئی نہیں، اور بیوی کا بھی حصہ کوئی نہیں، باقی بھائیوں کا اور دیگر رشتہ داروں کا وہ تو دور ہے، صرف اپنی فکر ہے، وہ بھی ناموری۔ تو دولت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ فدق کا باغ تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت کا خود استعمال کرتے، رشتہ داروں کو دیتے، باقی سارا تقسیم کرتے۔ تو یہی صورتحال بندے کو اپنانی چاہیے کہ جہاں اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کے گھر کی ضروریات، اس کی اپنی ضروریات، اپنے لین دین، سب باقی سارا اللہ کی راہ میں تقسیم کرے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے۔ اعلیٰ صورتحال تو یہ تھی جسے ہم کہتے ہیں افضل، یہ تھی۔ لیکن اگر بندہ ایسے نہیں کر سکتا تو زکوٰۃ تو کم از کم پھر دے نا جی، زکوٰۃ تو اس کو دینی پڑے گی۔ تو یہ شعبان المعظم 7 ہجری میں واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، اس کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے، یہ رمضان المبارک 7 ہجری، آپ اندازہ لگائیں، سریہ غالب بن عبداللہ لیسی مقام میفعہ، یہاں پہ یہ ہوا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ صحابہ کا انداز دیکھیں اور ان کی قربانیاں دیکھیں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ کرتے رہے۔ ساڑھے کو روزہ رکھ کے مزدوری نہیں ہوتی، ماڑی موٹی شوگر ہوئے تو ساڑھے کو روزہ نہیں رکھا جاتا، ماڑی موٹی تکلیف ہوئے تو ایسی کہنا کوئی نہیں جی طبیعت میری بڑی خراب۔ کئی لوگ خالی سر میں درد ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور صحابہ دیکھیں تلوار چلانا دشمن کو دیکھ کے تو ویسے ہی بندے کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ 100 سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی مزید۔ دشمن کو دیکھنا، موت کو دیکھنا، بعض لوگوں کو اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی عجیب خبر خالی سنے نا موت کی تو اٹیک ہو جاتا ہے، دل کو دھچکا لگتا ہے۔ تو جن کو موت سامنے نظر آ رہی ہو، روزوں کے اندر رمضان المبارک کے اندر یہ غزوہ ہوا تھا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور قیدی بھی بنا لیے گئے، بہت سارے کافر قتل بھی کر دیے گئے۔ حضرت اسامہ بن زید جنگ کر رہے تھے اس غزوے میں، ایک کافر کے پیچھے لگے، جب اس کو مارنے لگے اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو آپ نے پھر بھی تلوار ماری اور اس کو مار دیا۔ یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پریشانی ہوئی۔ کہا کہ اے اسامہ، تو نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کو قتل کر دیا۔ یا رسول اللہ، اس نے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا، موت اس کو نظر آ رہی تھی اس لیے کلمہ پڑھا تھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا تھا، تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا، تو نے قتل کیوں کیا؟ اچھا ظاہری طور پہ حضرت اسامہ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ظاہری طور پہ ساری جنگ ہو رہی ہے، کلمہ کوئی نہیں پڑھ رہا، جیسے ہی اس کو تلوار مارنے لگے وہ مرنے لگا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سمجھ کے آ رہی ہے کہ صرف موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، ویسے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اسامہ تو نے غلط کیا ہے۔ بڑا افسوس کرتے رہے سرکار اور بار بار دہراتے رہے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی تو نے قتل کیا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیا ہے، تو اس کا دل کھول کے دیکھ لیا ہے کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا اوپر اوپر سے پڑھا ہے۔ سرکار کو بڑی پریشانی ہوئی، یعنی سرکار کیا چاہتے تھے کہ قتل نہ کیا جائے۔ ہم اپنی کیفیتیں دیکھیں، ہمارے سامنے لوگ قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں، ہم یقین کوئی نہیں کرتے، جی میں نے ایسے نہیں کیا، اللہ کی قسم میرا اس معاملے میں لین دین کوئی نہیں ہے، میں نے آپ کی غیبت نہیں کی، میں نے آپ کی مخالفت نہیں کی، میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، ہم پھر بھی یقین نہیں کرتے۔ لیکن یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ سارے ظاہری مواقع ایسے ہوں کہ بندہ سمجھے یہ موت کے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا چھوڑ دو، اور اس کے سینے کے اندر کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا، چھوڑ دو۔ تو یہ واقعہ بھی اسی غزوے کے اندر ہوا تھا، یہ رمضان المبارک کے اندر ہوا تھا، 7ویں سال۔ ساتویں سال ایک اور بڑا اہم ترین واقعہ ہوا جسے کہتے ہیں عمرۃ القضاء۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں یہ سنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، سرکار کو خواب آئی تھی،
اچھا یہاں پہ ایک بات آپ کے ذہن میں، پچھلی بات ہم نے نکلی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں رہ جائے، تو اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، ہم بڑے امن و ایمان کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، جانور لے کے چلے گئے، لیکن عمرہ تو کیا نہیں، وہاں پہ امن بھی نہیں تھا، اطمینان بھی نہیں تھا، وہاں پہ تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے حضرت صدیق اکبر سے آ کے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ہوا؟ سرکار کا خواب تو سچا ہوتا ہے، ہمارے خوابوں کے اندر فرق ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی عین حقیقت ہوتا ہے، تو وہ اس میں تو یہ تھا اطمینان ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ اسی سال ہوگا، سال تعین نہیں کیا گیا، سال منتخب نہیں کیا گیا، خواب یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک اور آپ کے صحابہ عمرہ کریں گے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی موج کے ساتھ، لیکن یہ نہیں بتایا اس سال یا اگلے سال۔ تو فرمایا وہ بات اگلے سال یا پھر کبھی پوری ہوگی، یہ تو نہیں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے خواب دیکھا ہے اور اسی سال عمرہ کرنے جائیں گے تو عمرہ اطمینان کے ساتھ ہم ادا کر کے آ جائیں گے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا، یہ چھٹے سال کی بات تھی، 7واں سال ہوا، چھٹے سال یہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ اگلے سال آئیں گے اور پھر جو ہے وہ 3 دن آپ یہاں رہیں گے اور عمرہ کر کے آپ واپس چلے جائیں گے، ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے۔ 7واں سال ہو گیا، ماہ ذی القعدہ اس کا چاند طلوع ہوا، خیبر سے واپسی سے تقریباً 4 ماہ بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عمرے کی تیاری کرو، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو بندہ صلح حدیبیہ کے موقع میں حاضر تھا ہر وہ بندہ تیاری کر لے، جو بیت رضوان میں صلح حدیبیہ میں پچھلے سال جو بندہ ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا عمرہ نہیں کر سکا، اب ہم عمرے کی قضائی دینے کے لیے جا رہے ہیں، سارے بندے تیار ہو جاؤ۔ 1400 بندہ تھا وہ، اور تقریباً باقی کچھ عورتیں بھی تیار ہو گئیں، کچھ بچے بھی تیار ہو گئے، تو یہ 2000 بندہ بن گیا۔ اب یہ 7ویں سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ اب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ 60 اونٹ ہیں، 100 گھوڑا ہے، سرکار نے ہتھیار بھی لے لیے، زیریں بھی لے لیں، تلواریں بھی لے لیے، نیزے بھی سرکار نے پاس رکھوا لیے۔ تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارا تو معاہدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے بغیر آئیں گے۔ سرکار کی پالیسی دیکھیں، حکمت دیکھیں، کافروں کے اوپر کبھی اعتبار نہیں ہونا چاہیے، معاہدے اپنی جگہ پہ، اعتبار مکمل اعتبار نہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہم معاہدہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر داخل ہوں گے تو ہتھیار لے کے داخل نہیں ہوں گے، مکہ داخل ہونے سے پہلے ہم یہ ہتھیار اس لیے لے کے جا رہے ہیں وہاں رکھ دیں گے، اگر کافروں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی تو یہ ہتھیار اپنے استعمال کر کے اپنی جانوں کی حفاظت کریں گے، ہم دفاع کریں گے اپنا، تو اگر انہوں نے ہمیں کچھ نہ کہا تو ہمارے ہتھیار وہ باہر ہی پڑے رہیں گے۔ جب ہم داخل ہوں گے تو بغیر ہتھیاروں کے داخل ہوں گے، ہم وعدے کی پاسداری کریں گے، وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ یہ ہوتی ہے سمجھداری، دانائی، حکمت، کہ بندہ اپنے آنے والے معاملات کو مینٹین کرے اور ان کے بارے میں غور و فکر کرے۔ سرکار فرمایا ہم احتیاطی طور پہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار نے سفر کیا اور چلے گئے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ سے باہر 200 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، سارے ہتھیار یہاں رکھ دیے جائیں، اور 200 صحابہ کو کہا تم ان کی دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو۔ باقی سارے صحابہ چلے گئے مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ جو کعبے کے لوگ تھے قریشی کافر، وہ سارے کے سارے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے مسلمانوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے متھے ہی نہیں لگنا، ہم کہیں ان کے طریقے پہ نہ آ جائیں، ہم کہیں مسلمان ہی نہ ہو جائیں۔ تو وہ اپنے آپ کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ کچھ لوگ وہاں موجود بھی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ جب طواف کرنا ہے تو طواف کو اس طرح ادا کرو ان کو پتہ چلے کہ یہ صحت والے ہیں، یہ بڑے بھاری برکم جسموں والے ہیں، بڑے توانا ہیں، یہ ماڑے اور کمزور نہیں ہیں۔ اچھا وہ کہتے تھے مکے والے مدینہ منورہ کے بخار سے یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، خشک کھجوریں کھا کھا کے
یہ لوگ پتے کھا کھا کے، ان سے طواف کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ سرکار نے فرمایا پھر ٹہل کے، جس طرح ٹہل کے نہیں بندہ چلتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹہل کے جو ہے نا وہ کرو، اس کو رمل بولتے ہیں، اس لیے طواف کے جو پہلے 3 چکر ہوتے ہیں ان میں رمل کیا جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں جو ٹہل ٹہل کے چلنا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پتہ لگے کافروں کو۔ معلوم ہوا بعض چیزیں کافروں کو معلوم کروانے کے لیے بھی کرنا پڑتی ہیں، کافروں کو معلوم کروانے کے لیے بھی۔ یہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں تو وہ کہتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہتے تھے کبھی کبھی نا جی میزائل ایک آدھا چلا دینا چاہیے، کبھی کبھی حملہ کر دینا چاہیے، کیوں کہ رعب طاری رہتا ہے کافروں کے اوپر، ملک پاکستان کا رعب طاری رہے۔ اور نبی پاک کی بھی پوری سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، کتنی جگہ پہ سرکار نے حملے صرف اس لیے کروائے کہ کافروں پر رعب طاری رہے، مقصد نہیں تھا، صرف اور صرف اس لیے، جنگ مقصد نہیں تھا، وہاں کوئی ان کے ساتھ مقابلہ مقصد نہیں تھا، صرف یہ کہ مسلمانوں کی ساکھ باقی رہے، عزت باقی رہے، ان کا نام باقی رہے، کافر ان سے ڈر کے رہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا ٹہل کے چلو، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان ہیں اور بڑی طاقت والے ہیں۔ تو اس طرح یہ مسلمانوں نے وہ ادا کر لیا، اپنے جانور بھی انہوں نے قربان کر دیے، 3 دن مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور چوتھے دن ظہر کے وقت سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ یہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہا کہ وہ تمہارا معاہدہ تو پورا ہو گیا، وہ تمہارا معاہدہ پورا ہو گیا، 3 دن والی بات پوری ہو گئی، تو اب مہربانی کریں آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ یہی بات ہوئی تھی 3 دن رہنا مکے میں، 3 دن کے بعد آپ چلے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا یہاں میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے سرکار کا نکاح ہوا اسی موقع پر، یہ عمرہ قضاء کے موقع پر۔ حضرت عباس سرکار کے چچا جان تھے، ان کی بیوی کا نام تھا ام فضل۔ ام فضل اور یہ میمونہ آپس میں بہنیں تھیں، تو اس طرح سرکار کے چچا جان نے اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیا۔ سرکار نے فرمایا میرا یہاں نکاح ہو گیا ہے، ہم اور تم مل کے کھانا کھائیں، ولیمہ کہہ لیں سادے لفظوں میں، تو اس کوئی حرج کی بات نہیں، پھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اللہ کا واسطہ اور اس وعدے کا واسطہ، آپ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کوئی بندہ شام تک یہاں نظر نہ آئے مکے میں، ہر بندے نے جو جو اپنا معاملہ کرنا ہے وہ کر لے اور چلے جائیں۔ اس سے پہلے سرکار نے حکم دے دیا تھا کہ 200 بندہ وہاں چلا جائے مکہ مکرمہ کے باہر، اور جو ہمارے لوگ ہتھیاروں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو یہاں بھیج دیا جائے، وہ بھی عمرہ کر لیں۔ تو وہ جو 200 بندہ حفاظت کر رہا تھا ہتھیاروں کی، انہوں نے بھی آ کے عمرہ کر لیا، جو عمرہ کر چکے تھے یہ دوبارہ وہاں چلے گئے اور انہوں نے جا کے ہتھیاروں کی حفاظت کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت میمونہ ام المومنین ان کو اونٹنی پر سوار کر کے وہ لے آئے۔ مکہ مکرمہ سے باہر ایک مقام ہے جس کا نام صرف، تو صرف کے مقام کے اوپر پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور پھر آگے یہ سفر جاری رہا۔ یہ جو عمرہ ہوا، اس عمرے کے بڑے حسین نتائج سامنے آئے۔ کافروں نے مسلمانوں کی عبادت، ذوق، شوق، آج کا بھی کوئی مسلمان ہونا جی تھوڑے سے ٹھنڈے مزاج والا، دین والا، درد والا، اس کو بندے نماز پڑھتے دیکھیں، ذکر کرتے دیکھیں، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار کتنی سونی نماز پڑھ رہا ہے، یار کتنا مگن ہو کے ذکر کر رہا ہے، یار قرآن کتنا مزے سے پڑھ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے، کتنا یار اچھا ہے۔ تو کافروں نے یہ ساری چیزیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، کتنے مگن ہیں عبادت میں۔ ہم بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہمارے اور ان کے طواف کے اندر بڑا فرق ہے، ہماری عبادت اور ان کی عبادت اور بندگی میں بڑا فرق ہے۔ جب انہوں نے دیکھا بڑے متاثر ہو گئے۔ کئی وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے، خالی مسلمانوں کے دیکھنے سے ان کے دل کے اندر اسلام کی صداقت اور بیٹھ گئی، اسلام کے اور قریب ہونے لگے، اور وہ سنجیدہ ہو کے سوچنے لگے کہ نہیں یار اسلام کے اوپر ہی ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ عمرہ قضا، یہ جو عمرہ کر کے 7ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ منورہ میں، تو پیچھے ہی ایسے 3 بندے آئے جن کے آنے سے اور کمال ہو گیا۔ سب سے بڑا کمال تو نبی پاک کا ہے، لیکن بعض بندوں کے اندر ایک بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہے،
تو وہاں پہ یہ 8واں سال اب ہو گیا، یہ 7ویں سال ہوا۔ 8ویں سال میں شروع پہ سفر کے مہینے میں، محرم پہلا مہینہ 8ویں سال کا، اور دوسرا سفر میں خالد بن ولید، کئی چیزیں ان کے سامنے آئیں۔ خالد بن ولید یہ سوچنے لگے کہ یار جتنی بار بھی ہم نے حملہ کیا ہے ہر بار ہی ہم سے غالب ہو جاتے ہیں، تعداد بھی تھوڑی ہے، معاملات بھی ان کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنگی مقابلہ کر سکیں، ہتھیار بھی تھوڑے ہیں، ہر بار ہی غالب آ جاتے ہیں، ہر بار ہی جنگ جیت جاتے ہیں، کوئی بات تو ہے۔ وہ کہتے ہیں زیادہ میرے اوپر جو اثر ڈالا نا جی، ہم نے پیچھے بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے تھے مقام عصفان کے مقام پر، یہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ تھا عصفان، یہاں پہ خالد بن ولید اپنے بندوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ جنگ ہو رہی تھی، نماز ظہر کا وقت آ گیا تو ظہر کی نماز مسلمانوں نے ادا کی۔ اب انہوں نے پلاننگ کی کہ یہ عصر کی نماز پڑھیں گے نا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت آیا تو پہلی بار نماز خوف کا حکم آیا۔ یہ ہم نے پہلے واقعہ پوری تفصیل سے سنا ہوا ہے۔ نماز خوف جنگ والی نماز، 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، 2 آدھی پڑھتے ہیں تو 2 آدھے فوجی پڑھتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ پلاننگ کیا تھی کہ یہ عصر کی نماز پڑھیں گے تو ہم ان ساروں کو قتل کر دیں گے، لیکن جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا، آدھی فوج پہلی امام کے پیچھے جا کے نماز پڑھ رہی ہے، امام وہاں ہی ہے، آدھی فوج جو ہے وہ دوسری بار جا کے نماز پڑھ رہی ہے، اب ان کی حیرت گم ہو گئی کہ ہماری ہر پلاننگ کی خراب ہو جاتی۔ خالد بن ولید کہتے ایک اس واقعے نے مجھے بڑا دھچکا دیا۔ اور پھر عمرہ قضاء میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، میں یہاں نہیں تھا مکہ میں، ان کے بھائی کا نام ولید تھا، ولید بن ولید، ان کا نام تھا خالد بن ولید، ان کے بھائی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی نے بڑا تلاش کیا لیکن نہ ملے، پھر خط لکھا انہوں نے خط لکھا کہ تو بڑا سمجھدار ہے، تو بڑا سنجیدہ بندہ ہے، لیکن تیری سمجھداری تب بھی کامیابی کی طرف جائے گی جب تو اسلام قبول کر لے گا۔ اور تیرا نبی پاک نے پوچھا تھا خالد بن ولید کدھر ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں، وہ نظر آ رہا۔ سرکار نے فرمایا ان قریب وہ آ جائے گا، ان قریب وہ آ جائے گا۔ تو پھر جب یہ خط بھائی کا پہنچا، بھائی نے باقی بھی نصیحتیں کی تھیں، اس خط نے بھی وہ کہتے میرے اوپر اثر کیا۔ اور جب میں نے یہ سنا نا کہ نبی پاک نے میرا پوچھا ہے اور میرے بارے میں بات کی ہے تو میں اور متاثر ہو گیا۔ تو اب انہوں نے اور بھی چند واقعات ہیں، وہ پھر تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید انہوں نے پھر چند کفار مکہ سے بات کی۔ ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، یہ بھی بڑا یعنی کہہ لیں کہ جو جرنل تھے، جو فوج کے اندر بہت بڑی کمانڈر کی حیثیت رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے 5-7 بڑے بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑاکے تھے، بڑے دانا اور مدبر قسم کے بندے تھے۔ اکرمہ بھی اسی لائن کا تھا، کہا کہ آؤ ہم سرکار کے پاس مدینے میں جائیں، وہاں جا کے کلمہ پڑھیں، ان کے حوال دیکھیں۔ اکرمہ نے کہا نہیں میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ صفوان کے پاس گئے، وہ بھی نہیں مانا۔ پھر خالد بن ولید کہتے میں چل پڑا تو میری ملاقات ہو گئی عمر بن عاص سے۔ تو جب عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی تو ان کا بھی ذہن یہی تھا کہ ہمیں مدینہ جانا چاہیے اور اسلام قبول کرنا چاہیے۔ عثمان بن طلحہ ان سے بات، یہ بھی بڑے بڑے یہ لوگ تھے، یعنی یہ کہہ لیں کہ پلر تھے، تھم تھے مکہ والوں کے، قریشیوں کے، یہ بڑے جنگجو بھی تھے اور مالدار بھی تھے اور بڑے گھرانے کے ساتھ ان کا تعلقات تھا۔ اچھا جب یہ گئے مدینہ منورہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو دیکھا، ان کے ساتھ والوں کو دیکھا، سرکار صحابہ کہتے ہیں سرکار کا چہرہ کھل اٹھا، سرکار راضی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری دعائیں دی اور سرکار بڑے راضی ہوئے ہم تینوں کے اسلام قبول کرنے پہ۔ اچھا یہ تو تینوں کی بات وضاحت کے طور پہ آ گئی، لیکن وہ جو 3 دن مسلمان مکہ رہ کے آئے تھے بڑا اثر ہوا اور بڑے بڑے بت ان کے گر پڑے۔ اب یہ 3 بندے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب سے میں مسلمان ہوا، اس کے بعد جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ جنگ کا جو جرنل ہے، جنگ کا جو امیر ہے، جنگ کا جو کرتا دھرتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بناتے اور مجھے بہت سارے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے۔
اب اسی سال میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ، اور تاریخ ساز جنگ ہے جس کا نام ہے موتا۔ یہ ظاہری طور پہ غزوہ نہیں ہے، لیکن پوری تاریخ میں پڑھیں گے تو اس کو غزوہ کہا جاتا ہے غزوہ نہیں ہے۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں سرکار خود شرکت کرے، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں سرکار شرکت کرے۔ سریہ وہ جنگ ہے جس میں سرکار خود شرکت نہ کریں، صحابہ شرکت کریں، سرکار خالی آرڈر دیں، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ ملک روم کی طرف یہ ہوئی تھی، شامیوں کے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں کی، اس کے باوجود بھی اس کو کہا جاتا ہے غزوہ موتا، پھر بھی اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے اس کی، علماء نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی بہت جتنی بھی پیچھے جنگیں ہو چکی تھیں، یہ جنگ بڑی سخت تھی، 3 لاکھ ہے سامنے، 3 لاکھ بندہ، اتنی تعداد تو کبھی نہیں آئی تھی مسلمانوں کے سامنے۔ تو 3 لاکھ یہ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کر تر کے بمشکل اس جنگ کے اندر 3000 جمع ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے یہ بہت بڑی تعداد تھی، بہت، غزوہ خندق میں بھی اتنی تعداد نہیں تھی، تو 3000 بندہ یہ ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ تقریباً اکثر ہی صحابہ اس کے اندر شامل ہو گئے، تو اس کو غزوہ کہہ دیا گیا۔ اور بعض نے لکھا نہیں، اصل وجہ یہ ہے سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھ کے سارا اس کا نقشہ دیکھ رہے تھے، ساری صورتحال بیان کر رہے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آخر پہ سماعت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے غزوہ موتا۔ وجہ کیا بنی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جن کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی، ان کو خط لکھ کے دیا، اور خط لکھ کے فرمایا کہ جاؤ یہ شرحبیل بن عمر غسانی، اس کے پاس چلے جاؤ اور میرا ان کو پیغام دو اور اسلام کی دعوت اس کے سامنے پیش کرو۔ جب اس کو پتہ چلا، اتنا متکبر، اتنا غصے والا بندہ، صحابی رسول کو قتل کر دیا۔ اچھا، ایلچی کو یہ جو خط دیا کرتے تھے، ان کو قتل کرنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا ہر دور میں، کہ جو بھی معاملہ ہو جائے اس کو قتل نہیں کرنا۔ پیچھے آپ نے واقعات سنے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سرکار کے خط گئے، کسی نے خط پھاڑ دیا، کسی نے خط گرا دیا، کسی نے خط پڑھا ہی نہیں، لیکن قتل کوئی نہیں کیا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ سرکار کے پیغام لے جانے والے بندے کو قتل کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو، 3000 بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا۔ فرمایا جس مقام پہ اس کو قتل کیا گیا ہے، صحابی رسول کو قتل کیا گیا ہے، اسی مقام پہ جاؤ اور اس مقام پہ جا کے جمع ہو جاؤ، اور پھر پہلے نمبر پہ ان کو جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات سنیں جو اہم ترین بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں جاتے ہوئے جب نصیحتیں کی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی، اسلام کی دعوت دینی ہے، جس بندے نے اسلام قبول کر لیا اس کو مدینہ بھیج دینا ہے۔ کیوں؟ وہ اسلام سیکھے۔ وہ جو ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، ساڈے جوان کہندے نے نہیں وہ اتھے میں نہ کہ عیسائی عورت نے جڑا نا جی میرے نال پڑھ دیا ہی تے عیسائی عورت نے کلمہ پڑھ لیا تے میں ادھر نکاح کرنا، حضرت صاحب فون تے ساڈا نکاح کر دیو۔ وہ اللہ دے بندہ پہلا مسلمان کر تے لے۔ سرکار فرمایا جو مسلمان ہو جائے اس کو مدینے بھیجو، اس کو دارالہجرت کے اندر بھیجو، تاکہ اس کو اسلام کے قوانین اور اسلام کے قواعد کا علم تو ہو جائے، اس کو پتہ تو چلے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں، اسلام کیا کیا حکم دیتا ہے، کس کس سے روکتا ہے، اسلام اس کے اندر کسی ضروری حد تک آ تو جائے۔ تو فرمایا جو بھی کلمہ پڑھ لے اس کو وہاں مدینہ ہمارے پاس بھیج دو۔ تو یہ کچھ نصیحتیں فرمائی، لیکن اس مقام کے اوپر آئے تو سامنے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں لشکر، جدھر دیکھتے ادھر بندے ہی بندے، تعداد ہی تعداد، وہ ختم نہ ہو۔ بعض علماء نے 2 لاکھ بھی اس کی تعداد لکھی ہے۔ اچھا 2 لاکھ ہی مان لو آپ، مد مقابل کتنا ہے؟ 3000۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا میں اس طرح کے نقشے نظر آئیں گے تو وہ مسلمانوں کے سامنے آئیں گے کہ ایک طرف بالکل 0 تعداد ہے اور ادھر طوفان ہے، اور ادھر لشکر کی لشکری ہے، اور ادھر سمندر کے قطروں کی طرح جو ہے ٹھاٹھے مارتے ہوئے لوگوں کے، دشمنوں کے جو ہے وہ چہرے نظر آتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی تعداد تھوڑی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ 3000 ہم ہیں، ادھر 3 لاکھ بندہ ہے یا 2 لاکھ بندہ ہے، اب کیا بنے گا؟
مشورہ ہوا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ ایک اور فوج بھیجیں، یہ تو تعداد اتنی ہے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس مشورہ کیا کہ نہیں، سرکار نے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ اچھا، سرکار نے جاتے یہ کہا تھا ان کو اسلام کی دعوت دینا، قبول کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ سے مدد لے کے پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا۔ کہا کہ نہیں، سرکار نے بھیج دیا ہے، اب ہم خط نہیں لکھیں گے، اب ہم انتظار نہیں کریں گے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو بڑی بات ہے، کامیاب نہ ہوئے تو شہادت ہی ملے گی نا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے، ہمیں جنگ ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، انہوں نے کہا نہیں، واپس نہیں جائیں گے بلکہ ہم یہاں ہی رہیں گے۔ یہ جنگ ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا جنگ میں جاتے ہوئے، فرمایا تھا سب سے پہلے جو جھنڈا ہے وہ زید بن حارثہ اٹھائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار یہ مسلمانوں کے اسلامی لشکر کا جھنڈا اٹھائیں گے، یہ بھی مارے جائیں، شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ ابن رواحہ یہ مسلمانوں کا پرچم اٹھائیں گے۔ اتنی بات سرکار نے فرمائی اور کہا کہ جاؤ۔ اب یہ تینوں صحابہ درجہ بدرجہ شہید ہوتے گئے، حضرت زید بھی شہید ہو گئے، لشکر کا جو جھنڈا تھا، اسلام کا جو پرچم تھا وہ آ گیا حضرت جعفر کے پاس، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر پرچم حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس آ گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب صحابہ کرام کے اندر یہ بات پھیلی، اب کیا کریں، اب کس کو بنائیں؟ تو پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کو بناتے ہیں۔ اس سے پہلے ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی کہ ان کو جو ہے وہ اسلام کا پرچم دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا، آپ خالد بن ولید کے بارے میں غور کریں۔ تو ساروں نے کہا ٹھیک ہے، خالد بن ولید ٹھیک ہے۔ تو جس وقت خالد بن ولید آپ کے پاس آ گئی وہ پہلا دن تھا، تو یہ جنگ آخری مرحلے میں تھی، جنگ ہوتی رہی لیکن بظاہر کوئی کامیابی نظر نہ آئی۔ اب اگلا دن جنگ کا ہوا، حضرت خالد بن ولید نے ساری فوج کو دیکھا، کہا کہ آپ ایسے کرو، ایک لمبی لائن بنا لو، لائن تمہاری لمبی نظر آنی چاہیے۔ 3000 بندے کی ایک لمبی قطار بنا دی اور کچھ بندے ان کے پیچھے پیچھے کھڑے کر دیے۔ کہا جب صبح کا وقت ہو آپ لوگوں نے آوازیں بلند کرنی ہے، جس کہتے بہت زیادہ شور کرنا، تاثر کیا دینا ہے، ان کو لگے کہ ان کے پیچھے کوئی اور فوج آ گئی ہے، تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، بندے بہت زیادہ اور اتنا شور آ رہا ہے ان کا، تو آپ نے شور کرنا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ رعب ڈالنا ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرا طریقہ یہ کیا کہ جس وقت دشمن کے سامنے آپ گئے تو آپ نے جگہ تبدیل کر لی، اور دشمن کو یوں ہی لگا کہ کل یہاں پہ ایک تعداد تھی لشکر کی، اب والی یہاں پہ ہے، اب یہ تازہ فوج پیچھے سے آ گئی ہے، کل تو 3000 بندہ تھا، اب یہاں ایک اور فوج آ گئی، یہاں سے اور دشمن ڈر گیا، اور پھر جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا 9 تلواریں ٹوٹی میری اس جنگ میں۔ اچھا، تلوار ٹوٹتی نہیں ہوتی، بہت بڑی تعداد ماری جائے نا جی، اور بار بار ہڈیاں کٹتی رہیں، پھر کہیں جا کے تلوار ٹوٹتی ہے۔ کتنے کتنے غزوے ہوتے رہے، صحابہ جنگیں کرتے رہے، کتنے کتنے کافروں کو مارتے رہے، لیکن تلوار ٹوٹنے کی بات ہمیں نہیں ملتی، بڑی شادر و نادر ملتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید اتنا تیزی سے لڑ رہے تھے، 9 تلواریں غزوہ موتا کے اندر ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئیں، اتنا انہوں نے قتل کیا۔ اب صورتحال یہ بنی کہ ان کی تعداد 2 لاکھ ہے، وہ مرنے کی طرف آ ہی نہیں رہے، اتنے بندے مار دیے، پھر تعداد پھر تعداد پھر تعداد۔ اب حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ پیچھے ہٹنا شروع کر دو، تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹو۔ اب کافروں کے دل کے اوپر بھی روب جم گیا تھا کہ شکر ہے یہ جو ہمیں قتل کر رہے ہیں، مولی گاجر کی طرح کاٹ رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے بھی بس کر دی، حضرت خالد بن ولید اور مسلمانوں نے بھی بس کر دی، اور یہ واپس مدینہ منورہ آ کے وہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ صرف 12 بندے شہید ہوئے۔ ہے تاریخ کے اندر کوئی اس طرح کی بات؟ سامنے 2 یا 3 لاکھ بندہ ہے، بعض روایات کے مطابق 3 لاکھ اور بعض کے مطابق 2 لاکھ، وہ ادھر کتنے ہیں 3000، صرف 12 بندوں نے شہادت نوش کی ہے۔ یہ بار پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ ابھی صحابہ ادھر جنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ غزوہ کیسے کہتے ہیں؟ سرکار ہیں مدینہ منورہ میں تشریف فرما، صحابہ اکرام کچھ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، یہ ملک شام میں ہے، کتنا دور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں اے صحابہ جنگ ہو رہی ہے، حضرت زید کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ سرکار مدینہ بیٹھ کے خبر دے رہے ہیں، اب اسلامی لشکر کا جو جھنڈا ہے وہ جعفر طیار نے تھام لیا ہے۔ فرمایا جنگ ہو رہی ہے، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو اسلامی لشکر کا جھنڈا ہے وہ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے، اچھا سرکار مدینہ میں ہے، جس طرح وہ ساری چیز سرکار دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اب بھی لوگ کہتے ہیں سرکار کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں، سرکار کی یہ بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور لائیو منظر بتا رہے ہیں صحابہ کو، صحابہ فلاں کے پاس جھنڈا ہے اس کو شہید کر دیا گیا، اب فلاں کے پاس ہے اس کو شہید کر دیا گیا۔ فرمایا اب اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں ہے جھنڈا،
اور اللہ پاک ان کو فتح عطا کر دے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ جو غزوہ موطا ہے اس میں فتح مسلمانوں کی تھی، اور پھر اس کے دلائل بھی نقل فرمائے۔ مسلمانوں کے فقط 12 بندے شہید ہوئے اور کافروں کی تو صفوں کی صفیں کٹ کے گر گئیں، مال غنیمت بھی لے کے آئے۔ پھر اس طرح وہ کہتے ہیں یہ غزوہ بھی اگر ہم دیکھیں دلائل کی روشنی میں، اس کی جیت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے تھام لیا ہے، یعنی خالد بن ولید نے، اس نے تھام لیا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ غزوہ موطا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رونما ہوا۔ تو ہمارا یہ سیرت النبی کا 23واں لیکچر تھا، اللہ پاک رحمت کرے اور قبول فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ چند دنوں بعد میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کا دن تشریف لا رہا ہے۔ مختلف قسم کے ایونٹ ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی محبت کا، اپنی چاہت کا، محبت رسول کا جہاں تک ممکن ہو سکے اظہار بھی کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی بھی اپنے دل میں محسوس کرے، اور پھر سرکار کی آمد کا جو مقصد تھا کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا جو تعلق توڑے بیٹھے ہیں ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے، اس کو سب سے پہلے مد نظر رکھا جائے۔ بازار اگر نہ سجیں تو گزارا ہو جائے گا، مکان اگر نہ سجیں تو گزارا ہو جائے گا۔